نور والی نور والی نور والی کتاب قرآن میرا نور والی کتاب قرآن میرا نور والی کتاب. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اپنے پروگرام کو شروع کرنے سے پہلے اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھ لیتے ہیں. مل کر پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں کون سا پروگرام؟ نور والی کتاب. جی ہاں، نور والی کتاب پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں. پیارے بچوں، اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں لیکن اس سے پہلے شامل کرتے ہیں درود پاک کی ایک فضیلت. اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے. مل کر پڑھ لیتے ہیں صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پیارے بچوں، ہمارا جو پروگرام ہے مختلف سیگمنٹس پر مشتمل ہوتا ہے. ہمارے پروگرام کا پہلا سیگمنٹ ہوتا ہے تجوید کلاس. بڑھتے ہیں اپنے اس سیگمنٹ کی جانب. قرآن میرا نور والی کتاب. پیارے بچوں، ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں حمزہ بھائی اور ہمیں اپنی پیاری سی آواز میں قرآن پاک کی تلاوت سناتے ہیں. دیکھتے ہیں آج یہ ہمیں کون سی تلاوت سنا رہے ہیں. اس کے بعد انشاءاللہ عز و جل اس تلاوت کے بارے میں آج ہم نے کیا سیکھنا ہے آپ کو وہ بتائیں گے. جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب صدق اللہ العظیم. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. آپ سن رہے تھے سورہ طارق کی چند آیات کی تلاوت. سورہ طارق، یہ دیکھیں پہلا جو ورڈ ہے اس میں ہی سورت کا نام بھی لکھا ہوا ہے. آج میں نے آپ کو 2 باتیں سکھانی ہیں. کتنی باتیں سکھانی ہیں؟ 2. پہلی بات جو ہم سیکھیں گے وہ بعد میں سیکھیں گے اور جو بعد میں سیکھیں گے وہ پہلے سیکھ لیتے ہیں. آج سیکھنے والی جو پہلی بات ہے وہ ہے وقف کے بارے میں. کس کے بارے میں؟ وقف کا مطلب ہوتا ہے رکنا، سٹاپ کرنا. ابھی دیکھیں حمزہ بھائی نے تلاوت کی، انہوں نے یہاں سے یہاں تک تلاوت کی اور پھر یہاں پہ کیا کیا انہوں نے؟ وقف کر لیا، یعنی رک گئے. اس کے بعد کہاں پہ رکے تھے؟ یہاں پہ نہیں. پھر یہاں پہ نہیں. پھر کہاں پہ؟ یہاں. ہاں، یہاں وقف کیا تھا. اچھا، اس کے بعد یہ پوری آیت پڑھی اور وقف کہاں پر کیا؟ یہاں پر کیا، با ساکن پہ. یہ وقف کی علامت ہے، وقف کا سائن ہے یہ. اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں آگے بڑھتے ہیں. یہ سارا حمزہ بھائی نے ایک ساتھ پڑھا تھا نا؟ یا وقف کیا تھا بیچ میں؟ کہیں نہیں کیا تھا، یہاں وقف کیا. اب یہ کیا ہے؟ کہیں پر وقف کیا ہے اور کہیں پر وقف نہیں کیا ہے. اس کو سمجھنا ہے. دیکھیں، جب آپ قرآن پاک پڑھ رہے ہوتے ہیں تو آپ نے آیت کے دوران رکنا نہیں ہوتا ہے. آیت کے دوران آپ نے رکنا بلکہ آپ نے پورا ایک ساتھ پڑھنا ہوتا ہے. اگر سانس ٹوٹ جائے آپ کا، آپ سے پڑھا نہیں جا رہا آگے، یا آپ اٹک گئے،
اگلا ورڈ آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، اب آپ کو رکنے کی ضرورت ہے، یعنی آپ کو وقف کرنا ہے، تو پھر وقف کے کچھ قواعد ہوتے ہیں، ان کا خیال رکھا جاتا ہے اور اس کے مطابق آپ کو رکنا ہوتا ہے، وقف کرنا ہوتا ہے۔ اب وہ قواعد ڈیٹیل میں ہے، انشاءاللہ میں آج آپ کو ایک قاعدہ سکھاتا ہوں۔ لیکن آیت کے درمیان بیٹا جب رکتے ہیں نا تو یہ بات یاد رکھیں کہ آیت کے درمیان جب بھی آپ رکیں گے، یہ آیت کے درمیان کیا ہے؟ کوئی بتائے گا آیت کے درمیان کیا؟ آپ بتائیں گے؟ مائک لے لیں، سیدھے ہاتھ سے مائک لے لیں، بتا دیں۔ جب ہم آیت پڑھ رہے ہوتے ہیں تو سانس ٹوٹ جاتی ہے درمیان میں یا پھر اٹک جاتے ہیں۔ آیت کا درمیان کیا ہے؟ ایک جیسے یہ کیا ہے؟ یہ پوری آیت ہے؟ جی اچھا، یہ آیت نہیں ہے خالی اتنا سا؟ یہ جی آیت کا درمیان ہوگا۔ یہ آیت کے درمیان ہے، یہ جو ہے نا، یہ پوری، یہ دیکھیں نا، یہ گول سا دائرہ نظر آ رہا ہے، یہاں سے لے کے یہاں تک پورا جو لکھا ہوا ہے یہ ایک آیت کہلاتی ہے۔ یہاں سے لے کے یہاں تک یہ جو لکھا ہوا ہے یہ پورا کیا ہے؟ آیت۔ یہ پوری ایک آیت ہے۔ اب یہاں پہ رکیں گے یہ کہلائے گی آیت کے درمیان، یہاں رکیں گے یہ ہے آیت کے درمیان۔ چلے ماشاءاللہ، اچھا جواب دینے کی کوشش کی ہے۔ تو جب آپ آیت کے درمیان رکتے ہیں تو پہلے تو میں نے آپ کو ایک چیز بتا دی کہ آپ نے وقف کے جو قواعد ہیں ان کا خیال رکھتے ہوئے رکنا ہوتا ہے، لیکن جب آیت کے درمیان آپ رکتے ہیں تو پیارے بچوں، آپ نے جس ورڈ پہ وقف کیا ہے، جس لفظ پہ آپ نے وقف کیا ہے، اس لفظ سے دوبارہ آپ پڑھتے ہیں۔ جیسے کہ آپ نے یہ آیت پڑھنا شروع کی، پڑھتے 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 آپ یہاں پر آئے لما، آپ نے کیا پڑھا؟ لما، آپ کا سانس ٹوٹ گیا، آپ یہاں پہ رک گئے، آپ نے وقف کر لیا، لیکن اب آپ آگے سے نہیں پڑھ سکتے، اب آپ آگے سے نہیں پڑھ سکتے، آپ نے اسی لفظ سے دوبارہ شروع کرنا ہوگا اور پھر آپ آگے پڑھ سکیں گے۔ اتنی بات سمجھ گئے؟ پوچھ لوں، سوالات کر لوں آپ سے؟ چلیں یہ بتائیے، آیت کے درمیان اگر آپ کا سانس ٹوٹ جائے تو آپ وقف کر سکتے ہیں یا نہیں؟ کر سکتے ہیں۔ سب ٹھیک ہے، کر سکتے ہیں۔ اچھا، وقف تو ہم نے کر لیا، قواعد کے مطابق کرنا ہے، لیکن تو ہم جہاں وقف کیا ہے اس سے آگے سے پڑھیں گے یا جس لفظ پہ وقف کیا ہے اس لفظ سے پڑھیں گے؟ جس لفظ سے وقف کیا ہے اسی لفظ سے پڑھیں گے۔ لما پر وقف کیا ہے تو پھر دوبارہ بھی لما سے پڑھیں گے۔ اب ایک قاعدہ کون سا ہے سیکھنے والا؟ وہ یہ ہے کہ جب آپ وقف کریں کسی لفظ پر، آپ نے یہاں پہ وقف کیا ہے اور آپ کا جو آخری حرف ہے وہ ہے قاف، یہاں پر اس آیت میں وقف ہوا ہے یہاں پر، تو یہاں آیت کا آخری حرف کیا ہے؟ یہاں پر آیت کا آخری حرف کیا ہے؟ یہاں پہ کون سا حرف ہے اور یہاں پہ کون سا حرف ہے؟ تو جس آیت میں جس لفظ پر آپ نے وقف کرنا ہو تو اس کے آخری حرف کو دیکھتے ہیں، آخری حرف کون سا ہے؟ آخری حرف آپ نے پہچان لیا، اس آخری حرف کے اوپر حرکت دیکھتے ہیں کون سی لگی ہوئی ہے۔ اگر اس پر زبر ہے، زیر ہے، پیش ہے، دو زیر ہے، دو پیش ہے، کھڑا زیر ہے، الٹا پیش ہے، کافی ساری ہو گئی نا؟ تو پھر آپ نے اس حرف کو ساکن کرنا ہوتا ہے۔ یہ دیکھیے، قاف کے نیچے زیر ہے، حمزہ بھائی نے ساکن کر دیا، قاف کے اوپر پیش ہے اس لیے اس کو ساکن کر دیا تھا، یہاں با کے اوپر پیش ہے اس لیے اس کو کیا کر دیا تھا؟ یہاں پہ ضا کے اوپر دو پیش ہے اس لیے کیا کر دیا تھا؟ یہاں پہ قاف کے اوپر زبر ہے، کیا کر دیا تھا؟ ساکن۔ اب میں آپ کو یاد کرا دیتا ہوں جلدی سے، آپ کہیں گے اتنے سارے بتا دیا آپ نے انگلی پہ، یہ کیسے یاد ہوں گے؟ ابھی یاد ہو جائیں گے۔ حرکات تو سب کو یاد ہے نا؟ زبر زیر پیش، میرے ساتھ ریپیٹ کریں، زبر زیر، زبر زیر، تینوں پڑھیں، تینوں، دوبارہ، اتنا یاد ہو گیا؟ اب دو زبر دو زیر دو پیش بھی یاد ہے؟ دو زبر نہیں بولنا، دو زبر کو ساکن نہیں کرتے، بلکہ دو زبر کے علاوہ کہنا ہے دو زیر دو پیش۔ چلیں ریپیٹ کریں، دو زیر دو زیر دو زیر، اتنا ہو گیا۔ اب بتائیں پہلا کیا تھا؟ نہیں، زبر زیر، اب دو زیر، ٹھیک ہے۔ کون بتائے گا مائک میں؟ آپ بتائیں گے، جی بتائیے۔ پہلا زبر زیر پیش، دو زیر دو پیش۔ سبحان اللہ، کیا بات، دیکھیں آسان ہو گیا نا۔ اب بس دو رہ گئے، ایک ہے کھڑا زیر اور دوسرا ہے الٹا پیش۔ یہاں پہ بھی کھڑا زبر، جس طرح دو زبر نہیں تھا نا، زبر نہیں تھا دو، یہاں پہ بھی کھڑا زبر
کھڑا زیر اور الٹا پیش. اب کون بتائے گا؟ سارے سنانے ہوں گے لیکن چلیں آپ بتا دیں. زبر زیر پیش دو زیر دو پیش کھڑا زیر الٹا پیش. ہوگا ٹھیک ہے. اب اگر یہ اعراب آ گئے زبر زیر پیش دو زیر دو پیش کھڑا زیر الٹا پیش تو وقف میں کیا کریں گے؟ ساکن کر دیں گے. اب دوسرا جو قاعدہ میں نے آپ کو بتانا تھا وہ جلدی سے دہرا لیتے ہیں, وہ میں نے پہلے بھی بتایا ہوا ہے. یہ دیکھیں قوف, یہ رہا قوف, یہ رہا با, اس کے بعد واو کو ہٹا دیتے ہیں, یہ رہا قوف, یہ رہا قوف. حروف قلقلہ ہوتے ہیں 5. حروف قلقلہ 5. ریپیٹ کرتے ہیں, قوف قا با جیم دال. جو ہمارا پروگرام دیکھتے رہتے ہیں پیارے بچوں ان کو حروف قلقلہ یاد ہو گئے ہوں گے. اگر نہیں یاد ہوئے تو آپ نے ابھی یاد کر لینا ہے, ٹھیک ہے. ایک بار پھر ریپیٹ کرتے ہیں. پہلا کیا ہے؟ کیا نام ہے ان کا؟ حروف قلقلہ. یہ حروف قلقلہ ہیں. جب حروف قلقلہ ساکن ہوتے ہیں نا, ابھی میں نے بتایا نا ان سب کو ساکن کرنا ہے, زبر آ رہا تھا, زیر آ رہا تھا, پیش آ رہا تھا, تو حروف قلقلہ ساکن ہو گئے. جب حروف قلقلہ ساکن ہوں تو ان میں قلقلہ خوب ظاہر ہوتا ہے. اسی لیے اس کو طارق, ایسا نہیں پڑھیں گے, غلطی ہے, طارق. اسی طرح ثاقب, ثاقب غلط, ثاقب. اسی طرح یہ آ گیا خلق یا خلق, خلق. قلقلہ کریں گے اور قلقلہ صرف کریں گے نہیں بلکہ قلقلہ کو خوب ظاہر کریں گے. تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, ابھی آپ نے وقف کے حوالے سے کچھ خاص تھوڑی سی معلومات آپ نے حاصل کی ہے, اور آپ نے اس بات کو یاد رکھنا ہے اسپیشلی دوران آیت جب وقف کریں گے تو کیسے کریں گے, اور کون سے حرف کو وقف کرتے ہوئے ساکن کر دیتے ہیں. یہ بات آپ نے سیکھی ہے, آپ نے اس پہ عمل کرنا ہے, دوسروں کو بتانا ہے, دوسرے کو بتاتے رہیں گے, سکھاتے رہیں گے, تو انشاءاللہ عز و جل آپ کو بھی پکا پکا یاد ہو جائے گا. اب ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب, اور ہمارے اس پروگرام کا اگلا سیگمنٹ ہے سورت اور آیات کے فضائل. قرآن میرا نور والی کتاب. پیارے بچوں, یہ جو سیگمنٹ ہے اس میں ہم قرآن پاک کے اندر جو صورتیں موجود ہیں, آیتیں موجود ہیں, ان کی فضیلت سنتے ہیں. ان کی شان کیا ہے, ان کی برکتیں کیا ہے, احادیث میں ان کے بارے میں کیا فرمایا گیا ہے, وہ ہم اپنے سیگمنٹ کے اندر سنتے ہیں. آج جس صورت کے بارے میں ہم سنیں گے نا وہ ہے قرآن پاک کی 30ویں صورت. کون سی صورت ہے؟ 30ویں صورت ہے, اور اس کا نام ہے سورہ مومنون. کیا نام بتایا میں نے؟ جی, سورہ مومنون. چلیں اس کی فضیلت سناتا ہوں. مومنوں کی امی جان بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا گیا, آپ بہت بڑی مفتیاں تھیں, آپ سے پوچھا گیا, سوال کیا گیا, حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے؟ اخلاق اچھے بھی ہوتے ہیں اور اخلاق برے بھی ہوتے ہیں, ہے نا. کچھ لوگوں کے اخلاق برے ہوتے ہیں تو برے نہیں ہونے چاہیے, ابھی ہم سمجھتے ہیں. تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق قرآن تھا. کیا مطلب؟ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے اخلاق تھے جیسے اخلاق, جیسی اچھی باتیں, جیسی اچھی عادتیں قرآن پاک کے اندر بیان کی ہوئی ہیں, قرآن پاک کے اندر لکھی ہوئی ہیں. ایسا کرنا چاہیے, ایسا نہیں کرنا چاہیے, اچھے لوگ ایسے ہوتے ہیں, ستھرے صاف ستھرے لوگ ایسے ہوتے ہیں, اللہ کے پسندیدہ لوگ ایسے ہوتے ہیں. تو یہ باتیں قرآن پاک کے اندر بیان ہوئی ہیں. تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق کیا تھا؟ قرآن تھا. پھر فرمایا تم سورہ مومنون پڑھتے ہو؟ جو سوال کر رہے تھے نا ان سے پوچھا تم سورہ مومنون پڑھتے ہو؟ انہوں نے کہا پڑھتے ہیں. تو آپ نے فرمایا پڑھو. کیا فرمایا؟ جیسے آپ کو سورہ فاتحہ یاد ہوگی نا, اب میں کہوں سورہ فاتحہ پڑھتے ہو, آپ کیا کہیں گے؟ پڑھ. پھر میں کیا کہوں گا؟ پڑھو. آپ پڑھنا شروع کر دیں گے, آپ سنائیں گے, آپ فوراً سنا سکتے ہیں. تو ان کو سورہ مومنون یاد تھی تو انہوں نے پڑھنا شروع کر دیا جنہوں نے سوال کیا تھا. تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10 آیتیں ان سے سنی. انہوں نے ایک آیت پڑھی, پھر آگے پڑھا, آگے پڑھا, آگے پڑھا. قد افلح المؤمنون سے انہوں نے پڑھنا شروع کیا اور 10 آیتیں آپ کو سنا دی. تو بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ایسے ہی تھے. یعنی سورہ مومنون کی جو شروع کی 10 آیتیں ہیں نا ان میں اچھے اوصاف کا بیان ہے. اچھے اوصاف کا مطلب یہ ہے وہ اچھی باتیں جو کسی انسان کے اندر ہوتی ہیں تو وہ بھی اچھا ہو جاتا ہے.
جیسے سچ بولنا اچھی بات ہے، نماز پڑھنا اچھی بات ہے، دل کا نرم ہونا اچھی بات ہے، دوسروں کی مدد کرنا، اللہ پاک سے ڈرنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھنا اچھی بات ہے، جھوٹ سے بچنا اچھی بات ہے۔ تو یہ جو اچھی باتیں ہیں، یہ اچھے اخلاق ہیں، یہ قرآن پاک میں بیان ہوئے ہیں، اور اسپیشلی سورہ مومنون کے اندر جو اچھے اوصاف ہیں جن پر ایک مسلمان کو عمل کرنا چاہیے، وہ سورہ مومنون کے اندر بیان کی گئی ہیں۔ تو بچوں، اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ آپ اچھی باتوں پہ عمل کرنے والے بن جائیں، تو پہلے سوال یہ ہوگا کہ وہ اچھی باتیں سیکھیں کہاں سے؟ قرآن پاک ہمیں سب سکھاتا ہے۔ تو بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا جواب دے دیا کہ آپ کو سیکھنا ہے تو سورہ مومنون پڑھو، سورہ مومنون سے بھی آپ کو بہت ساری اچھی باتیں پتہ چلیں گی۔ پیارے بچوں، آپ بھی نیت کر لیجئے کہ سورہ مومنون کے اندر اتنی خوبصورت باتیں بیان ہیں، ہمیں بھی سورہ مومنون پڑھنی ہے۔ صرف عربی نہیں پڑھنی، ہاں عربی پڑھیں گے تو آپ کو ثواب تو ملے گا، لیکن اگر آپ عربی نہیں سمجھتے تو وہ سمجھ میں نہیں آئے گا۔ آپ نے عربی بھی پڑھنی ہے، ترجمہ بھی پڑھنا ہے، تفسیر بھی پڑھنی ہے، پھر آپ کو سمجھ میں آئے گا، تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ اس کے بعد کیا کرنا ہوتا ہے؟ دوسروں کو بتاتے، ڈائریکٹ دوسروں کو بتانا شروع کر دیتے، عمل نہیں کرتے۔ خود عمل کرتے ہیں نہیں کرتے؟ کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے؟ پہلے سیکھ کے عمل بھی شروع کرنا چاہیے، اور ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی بتانا چاہیے۔ اللہ پاک سے دعا ہے آج جو بات ہم نے سنی ہے اسے یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے بچوں، یہاں سے اب ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب، اور اس کا نام ہے ہمارا قرآن۔ قرآن میرا نور والی کتاب۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے ہمارا قرآن۔ اس سیگمنٹ میں ہم آپ کو قرآن پاک میں موجود چیزوں کے بارے میں بتائیں گے کہ قرآن پاک میں کن کن چیزوں کا ذکر ہے، اور پھر ان چیزوں کے بارے میں آپ سے انفارمیٹیو باتیں بھی شیئر کریں گے۔ تو آئیے ہم اپنے اس سیگمنٹ کو آگے بڑھاتے ہیں۔ پیارے بچوں، آج ہم جس چیز کا ذکر کرنے جا رہے ہیں وہ سبزیوں میں سے ایک سبزی ہے جسے ککڑی کہا جاتا ہے۔ آئیے اس کے بارے میں سنتے ہیں کہ اس کا ذکر قرآن پاک میں کس طرح آیا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے، ترجمہ کنز العرفان، اور جب تم نے کہا اے موسیٰ، ہم ایک کھانے پر ہرگز صبر نہیں کر سکتے، لہٰذا آپ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ ہمارے لیے وہ چیزیں نکالے جو زمین اگاتی ہے، جیسے ساگ اور ککڑی، گندم اور مسور کی دال اور پیاز۔ فرمایا، کیا تم بہتر چیز کے بدلے میں گھٹیا چیزیں مانگتے ہو؟ پیارے بچوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے 6 لاکھ لوگوں کے ساتھ ایک میدان میں، جسے میدان طیہ کہتے ہیں، وہاں کچھ ٹائم کے لیے رہ رہے تھے۔ تو اللہ پاک نے ان لوگوں کے لیے آسمان سے 2 کھانے اتارے، ایک کا نام من اور دوسرے کا نام سلوہ تھا۔ من ایک میٹھی چیز تھی جو فجر کے وقت سے سورج نکلنے تک ہر شخص کے لیے تقریباً 4 کلو اترتی تھی۔ جب بنی اسرائیل کا اس میٹھی چیز سے دل بھر گیا تو انہوں نے آپ علیہ السلام کی بارگاہ میں شکایت کی، تو آپ علیہ السلام نے اللہ پاک سے دعا فرمائی، پھر پیارے بچوں ان کے لیے سلوہ اتارا گیا۔ اور پیارے بچوں، سلوہ ایک بھنا ہوا چھوٹا پرندہ تھا، اور پیارے بچوں یہ دونوں کھانے من و سلوہ رنگ، ذائقہ اور خوشبو میں بے مثال تھے کہ ہر کھانے والا اس کو پسند کرتا تھا۔ بچوں، بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ ہم ایک ہی قسم کے کھانے پر صبر نہیں کر سکتے، آپ اللہ پاک سے ہمارے لیے دعا کریں کہ ہمیں زمین کی ترکاریاں اور دالیں وغیرہ ملیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں سمجھایا کہ تمہیں اتنا اچھا کھانا بغیر محنت کے مل رہا ہے، کیا اس کی جگہ تم اس سے بھی کم درجے والا کھانا لینا چاہتے ہو؟ لیکن جب وہ نہ مانے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کی۔ اس پر حکم ہوا کہ اے بنی اسرائیل، اگر تمہاری یہی ڈیمانڈ ہے تو پھر مصر جاؤ، وہاں تمہیں وہ چیزیں ملیں گی جن کا تم مطالبہ کر رہے ہو۔ تو پیارے بچوں، ان کی ڈیمانڈ پر اللہ پاک نے انہیں زمینی سبزیاں عطا فرمائیں، جن کا ذکر ہم نے ابھی اوپر آیت کے ترجمے میں سنا۔ ان میں سے ایک سبزی ککڑی بھی ہے۔ پیارے بچوں، ککڑی کو عربی میں قثاء کہتے ہیں۔ ککڑی ایک ایسی سبزی ہے جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو پسند تھی۔ ذائقے کے لحاظ سے یہ
ککڑی میٹھی بھی ہوتی ہے اور کڑوی بھی ہوتی ہے۔ پیارے بچوں، ایک مرتبہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کو ایک کھانے کی دعوت دی گئی۔ آپ آ گئے اور کھانا لگا دیا گیا۔ سب کو اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کے کھانا شروع فرمانے کا انتظار تھا۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے ککڑیوں کے تھال میں سے ایک ککڑی اٹھائی اور کھائی، پھر دوسری، پھر تیسری۔ اب دیکھا دیکھی لوگوں نے ککڑی کی تھال کی طرف ہاتھ بڑھا دیے، مگر آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے سب کو روک دیا اور فرمایا ساری ککڑیاں میں کھاؤں گا۔ پھر آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے سب ختم کر دی۔ سارے لوگ حیران تھے کہ اعلیٰ حضرت تو بہت کم کھانا کھانے والے ہیں، آج اتنی ساری ککڑیاں کیسے کھا گئے؟ لوگوں کے پوچھنے پر فرمایا میں نے جب پہلی ککڑی کھائی تو وہ کڑوی تھی، اس کے بعد دوسری اور تیسری بھی، اس لیے میں نے دوسروں کو روک دیا کہ ہو سکتا ہے کوئی ککڑی منہ میں ڈال کر کڑوی پا کر تھو تھو کرنا شروع کر دیں۔ اور ککڑی کھانا میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے، اس لیے مجھے پسند نہ آیا کہ اس کو کھا کر کوئی تھو تھو کرے۔ پیارے بچوں، معلوم ہوا کہ اگر ہم کڑوی ککڑی کھا لیں تو تھو تھو نہیں کرنا، اس لیے کہ ککڑی کھانا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ حدیث پاک میں ہے ککڑی کو لازم پکڑ لو، کیونکہ اللہ پاک نے اس میں ہر بیماری سے شفا رکھی ہے۔ تو پیارے بچوں، آج ہم نے ککڑی کے بارے میں سنا کہ اس کا ذکر قرآن پاک میں کس طرح آیا ہے۔ اب ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف۔ ماشاء اللہ، آج آپ نے قرآن پاک میں بیان کردہ ایک سبزی کے بارے میں سنا ہے اور اس کا نام ککڑی تھا۔ کیا بات ہے! اچھا، کچھ بچے سبزی نہیں کھاتے نا شوق سے، نہیں جی میں تو چکن ہی کھاؤں گا، چکن کیوں نہیں بنی میرے گھر کے اندر، میں نے تو گوشت کھانا ہے۔ کچھ بچے ضد کرتے ہیں، ان کو میں بتا دوں سبزی کھایا کریں، سبزی میں بہت فوائد ہوتے ہیں، بڑی طاقت ہوتی ہے سبزی میں، آنکھوں کے لیے فائدہ مند ہے، ہاتھوں کے لیے، ہمارے بالوں کے لیے، دانتوں کے لیے، ہر اعتبار سے فائدہ مند ہے۔ جو ککڑی نہیں کھاتے نا، ایک بار ککڑی کھائیں، بڑا اسپیشل سا اس کا مسالہ آتا ہے وہ لگا کے، پھر آپ کو مزہ آئے گا۔ پھر بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی جانب اور اس کا نام ہے جواب ڈھونڈیں۔ قرآن میرا نور والی کتاب۔ پیارے بچوں، یہ جو ہمارا سیگمنٹ ہے اس میں ہم ایکٹیویٹی کرتے ہیں۔ ہمارے پاس دو ٹیمیں ہیں نا، دیکھیں میرے پاس کچھ بچے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور کچھ بچے یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو ہم ایکٹیویٹی کیا کرتے ہیں، بنا لیتے ہیں دو ٹیمیں، یہ ہو گئی ٹیم اے اور اس کا نام رکھ دیں گے ٹیم بی۔ یہاں سے دو بچے سلیکٹ کریں گے، ایک ٹیم اے سے اور ایک ٹیم بی سے، ان دونوں کی سلیکشن ہوگی اور میں نے کچھ سوالات پوچھنے ہیں جن کے جوابات یہ آپ کے سامنے ریڈ کلر کی باسکٹ نظر آ رہی ہوگی، اس کے اندر کلرفل اسٹرپس کے اندر موجود ہیں، لکھے میں ان کے جوابات، میں نے سوال کرنا ہے، اس کے بعد ٹیم اے اور ٹیم بی سے جن کی سلیکشن ہوگی انہوں نے میرے سوال کو توجہ کے ساتھ سن کے جواب تلاش کرنا ہے، لکھا ہوا ہے اس میں جواب، کوئی محنت والا کام نہیں ہے، آپ نے جواب تلاش کر کے یہاں بورڈ کے اوپر جو سوال نمبر میں بتاؤں گا وہ نمبر لکھا ہوا ہے، جیسے سوال نمبر 1 یہ، سوال نمبر 2 یہ، اس نمبر کے آگے تھمب پن کر دینا ہے، ٹھیک ہے؟ پھر ہو جائے مقابلہ۔ ٹیم اے سے کون آ رہا ہے؟ آپ آ رہے ہیں، چلے آ جائیے وہاں پہ آ جائیے، اور ٹیم بی سے چلے وہاں پر آپ آ جائیے۔ ماشاءاللہ جلدی سے سلیکشن ہو گئی ہے ٹیم اے اور بی سے۔ پھر تیار ہیں سوال سننے کے لیے؟ پہلا سوال ہے، قرآن پاک میں نماز کے لیے کون سا لفظ آیا ہے؟ قرآن پاک میں نماز کے لیے کون سا ورڈ آیا ہے؟ زکوٰۃ یا صلاۃ؟ زکوٰۃ آیا ہے یا صلاۃ؟ آپ کی ٹیم جیتے گی نا، زیادہ صحیح جواب ہوں گے تو آپ نے ان کو اپریشیٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور آپ کریں گے یا نہیں کریں گے؟ یا آپ کی ٹیم ہار جائے تو ہار جائے، کوئی بات نہیں، آپ کی ٹیم سے سفیان جیتیں گے تو اس کا مطلب ہے آپ کی پوری ٹیم جیت گئی۔ سوال نمبر 2، قرآن پاک میں کس دن کو یوم الفرقان کہا گیا ہے؟ غزوہ احد کے دن کو یا غزوہ بدر کے دن کو؟ بہت جلدی جوابات ماشاءاللہ تلاش کر رہے ہیں، کیا بات ہے بھائی، سبحان اللہ، کمال ہو گیا ہے، اچھا حافظہ ہے۔ سوال نمبر 3، سورہ فتح میں کس مشہور بیعت کا ذکر ہے؟ سورہ فتح میں، یہ سورت کا نام ہے، اس میں ایک بیعت کا ذکر ہے، وہ کون سی ہے؟ بیعت رضوان ہے یا کوئی بیعت فرقان ہے؟ کون سی بیعت ہے؟ صحیح جواب کیا ہے؟ ٹیم بی جواب تلاش کرنے میں مصروف، لیکن جواب مل چکا ہے ٹیم بی کو بھی۔ اگلا سوال ہے، یہ کر رہا ہوں میں سوال نمبر 5، توجہ ہے نا؟
سوال نمبر کون سا کر رہا ہوں میں؟ کون سا سوال ہونے جا رہا ہے بھائی؟ 5 یا 4؟ اچھا چلیں، ویسے میں 5 کر رہا ہوں۔ قرآن پاک میں کس نبی علیہ السلام کو زمین پر خلیفہ بنانے کا ذکر ہے؟ کس نبی کو خلیفہ بنانے کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام یا حضرت آدم علیہ السلام؟ توجہ جن کی ہے اور جو بات پہچان گئے تھے تو ان سے غلطی نہیں ہونے والی، اور جن کی توجہ نہیں ہے صحیح جواب کے باوجود بھی ان سے غلطی ہونے والی ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیا غلطی ہونے والی ہے۔ اچھا، اب ہے سوال نمبر 4۔ قرآن پاک کی کس سورت کی پہلی آیت میں اللہ پاک نے مکہ شریف کی قسم ارشاد فرمائی ہے؟ سورہ فاتحہ میں یا سورہ بلد میں؟ سفیان کچھ چینجنگ کرنا چاہ رہے تھے، ماشاءاللہ کر دی ہے، اب میں نے ماشاءاللہ بھی کہہ دیا ہے۔ یہ واقعی چینجنگ ٹھیک ہوئی ہے یا نہیں وہ تو بعد میں پتہ چلے گا۔ سوال نمبر 4 میں نے پڑھا تھا، اور ٹیم اے نے تو جواب تلاش کر لیا ہے، ٹیم بی کو مل گیا؟ ٹیم بی کو بھی مل گیا ہے۔ اگلا سوال ہے اور یہ آخری سوال ہے، سورہ نصر قرآن پاک کے کون سے نمبر کی سورت ہے؟ کون سے نمبر کی سورت ہے؟ ٹیم اے بی جلدی جلدی جواب تلاش کرنا ہے، دونوں نے نکال لیا ہے ماشاءاللہ۔ دیکھتے ہیں کہ جوابات کتنے صحیح ہیں کتنے غلط ہیں۔ ماشاءاللہ آپ کے لیے مقابلہ آسان تھا۔ پہلے سوال کا جواب صلاۃ ہے، جواب درست۔ دوسرے سوال کا جواب یہ بھی درست ہے۔ تیسرے سوال کا جواب بیعت رضوان، ٹھیک ہے۔ چوتھے سوال کا جواب سورہ بلد، جواب درست۔ پانچویں سوال کا جواب حضرت آدم علیہ السلام، جواب درست۔ اور چھٹے سوال کا جواب تھا سورت نمبر 110، اور جواب درست ہے ماشاءاللہ۔ ٹیم اے نے سارے کے سارے سوالات کے درست جواب دے دیے ہیں۔ ٹیم بی نے دوران مقابلہ کچھ چینجنگز کی ہیں۔ کیا چینجنگ کی دیکھتے ہیں، کچھ غلطی تو نہیں ہو گئی؟ پہلے سوال کا جواب درست ہے، دوسرے کا بھی ٹھیک، تیسرے کا بھی اوکے، اور چوتھے کا یہ کیا کیا تھا آپ نے؟ کچھ چینجنگ کی تھی؟ جواب درست ہو گیا ہے ویسے۔ اچھا، چوتھے سوال کا جواب ہے سورہ بلد۔ یہ پن نکل رہی ہے، میں لگا دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ سورہ بلد جواب درست ہے۔ پانچویں سوال کا جواب حضرت آدم علیہ السلام، ٹھیک ہے۔ اور چھٹے سوال کا جواب 110۔ تو ٹیم بی کے سارے جواب درست ہیں یا غلط ہو گیا ہے؟ ان کے بھی درست ہیں ماشاءاللہ۔ ٹیم اے اور بی دونوں نے اپنے تمام سوالات کے درست جواب دے دیے ہیں۔ کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ دیکھیں پیارے بچوں، مقابلے میں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو اس چیز کا جواب پتہ ہوتا ہے لیکن آپ کی توجہ نہیں رہتی۔ جیسے میں نے تھوڑا سا ان کو گھمایا تو ایک تو گھوم گئے اور دوسرے نہیں گھومے۔ تو یہ آپ نے سیکھنا ہے کہ جب آپ کسی مقابلے کے اندر شامل ہوں یا ایگزامینیشن ہال کے اندر ہوں تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بہت آسان سی چیز ہوتی ہے لیکن تھوڑے سے مشکل الفاظ میں تھوڑے سے گھما کے اس کا جواب پوچھا جا رہا ہوتا ہے تو بچے پریشان ہو جاتے ہیں۔ پریشان نہیں ہونا ہے، حاضر دماغی کے ساتھ کام کرنا ہے، تو انشاءاللہ جس طرح ٹیم بی نے اپنے آپ کو بچا لیا آپ بھی اپنے آپ کو بچا لیں گے۔ پیارے بچوں، اسی مقابلے کے ساتھ ہی آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ ان باتوں کو یاد رکھیں، دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کریں، اور اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا ٹائم بھی ختم ہوتا ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، کڈس مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نور والی نور والی نور والی کتاب قرآن میرا، نور والی کتاب قرآن میرا، نور والی کتاب۔ بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا